اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر فیہ شفاء ورحمۃ للمؤمنین. معزز ویورز، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مفتی محمد اعجاز شاذلی ایک نئی ویڈیو سے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، دعائے ابراہیمی کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی رب مجھے شفا دیتا ہے. دوسرے مقام پہ فرمایا فِيهِ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں شفا ہے اور رحمت ہے تمام مؤمنوں کے لیے. اول تا آخر قرآن مجید فرقان حمید کی جمیع آیات مقدسہ شفائی شفا ہے، نور ہی نور ہے. ہر مرض کی اس میں شفا ہے، لیکن ڈھونڈنے والے کو یہ مل جاتی ہے. بہت ساری ایسی بیماریاں جن کی دعا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے نکال کر صحابہ کو دی، جن کو دعائیں ماذکورہ کہا جاتا ہے. خود حدیث مبارکہ میں بہت ساری دوائیں ہیں، سر کے درد کے لیے، نظر بد کے لیے، دل کے درد بیماری کے لیے، بلڈ پریشر کی بیماری کے لیے، درد کی بیماری کے لیے، بخار کے لیے اور بہت ساری بیماروں کے لیے، وبائی امراض کے لیے. تو یہ ویڈیو میں لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں ایک دو وظائف کے لیے کہ جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت نے کئی بیماروں کو شفا عطا فرمائی. تو کیونکہ آج کل دل کے مریض بہت زیادہ ہیں، دل کے مرض بہت زیادہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے ہارٹ اٹیک آیا، دل کی بیماری ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا دی، اس کو پڑھنا چاہیے. اور اس کے بعد آپ نے جنگوں میں شرکت فرمائی، یہاں تک کہ کیسر و کسرا جیسی سپر پاورز کو آپ نے فتح فرمایا اور آپ گھوڑے پر اس کے بعد سوار رہے. وہ دعا کیا تھی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ اسماء عطا کی اللہ کے. یا اللہ، یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم. یہ 5 اسماء ہیں. ان کو 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اول و آخر 3 دفعہ درود پاک ہر نماز کے بعد یا صبح و شام کسی وقت 11 مرتبہ ان دو کو پڑھ کے پانی پہ پھونک کے پی لیں، اپنے دل پہ دم کر لیں. انشاءاللہ العزیز یہ دل کے بیماری کے لیے انتہائی اہم نسخہ ہے، وظیفہ. اور دوسرا وظیفہ ہر نماز کے بعد دل پہ ہاتھ رکھ کے یا قویو یا قویو یا قویو 21 مرتبہ اس کو پڑھے. اول و آخر 3 دفعہ درود پاک انشاءاللہ العزیز، اس سے بھی دل کی بیماری دور ہوگی. دوسرا مرض بلڈ پریشر کا ہے، بی پی، جو اس وقت بہت زیادہ پاکستان میں انٹرنیشنل سطح پہ یہ مرض بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اور اللہ سے دوری، دین سے دوری، نماز سے دوری، دین کے احکامات سے دوری. اس کے لیے کون سا وظیفہ بہت اعلیٰ ہے؟ تو اس کے لیے صوفیاء فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، بہت ساروں احباب سے میں نے سنا، خود آزمودہ بھی ہے. تیسرا کلمہ کے اندر ایک اپنا جملہ ہے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. اس کو 101 دفعہ صبح پڑھیں، شام کو 101 دفعہ، اول و آخر 11 دفعہ درود پاک پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں. اور تیسرا کلمہ ویسے بھی پڑھتے رہے انشاءاللہ العزیز. بلڈ پریشر کے مریض کے لیے انتہائی اہم ہے، بہت اہم یہ نسخہ ہے. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. چاہے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہو چاہے لو ہوتا ہو، اللہ رب العزت سے خاص کرم فرمائے گا. اور کوشش کریں کہ یہ جتنے میں نے آپ کو وظائف دونوں دیے